بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ ہمارا لیکچر بچوں کی آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے ہے، اور میں آپ کو آج یہ بتاؤں گا کہ ای لرننگ آنے والے وقت میں کتنی امپورٹنٹ ہوگی، اور آج کل ای لرننگ کی ویلیو جو ہے یا امپورٹنس جو ہے وہ کیوں بڑھتی جا رہی ہے۔ دیکھیں، جب تک پینڈیمک نہیں آیا تھا اور کووڈ-19 کی پرابلم ہمارے سامنے نہیں آئی تھی، بچے کانٹمپریری ایجوکیشن کو لے رہے تھے۔ یہ ایک روایتی تعلیمی طریقہ کار ہے جس میں بچے اسکول جاتے ہیں اور اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اسکول کی تمام ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں اور اسکول میں ہی پڑھتے ہیں۔ اسی کو کانٹمپریری ایجوکیشن کہا جاتا ہے۔ جو کانٹمپریری ایجوکیشن ہے اس کی اہمیت سے کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کانٹمپریری ایجوکیشن جو ہے یہ بہت بابرکت بھی ہوتا ہے کہ اس میں بہت سارے لوگوں کی نسبت سے ہمیں سیکھنے کو موقع ملتا ہے اور اس میں سیکھنے کے ڈفرینٹ ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں، جیسا کہ بچے کلاس میں بچوں سے بھی سیکھ لیتے ہیں، بچے کلاس میں ٹیچر سے بھی سیکھتے ہیں، بچے اسکول میں جب جاتے ہیں تو پرنسپل صاحبہ سے بھی سیکھتے ہیں، بچے جب اسکول میں جاتے ہیں تو نصب و نسق دیکھتے ہیں تو اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور وہ آٹو لرننگ میں بہت ساری چیزیں سیکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح وہ اسکول کا جو پورا ڈسپلنری نظام ہے اس کو دیکھتے ہوئے بہت ساری کوالٹیز کو، بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر آٹومیٹیکلی اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ تو اسکول ایک ایسی جگہ بن جاتی ہے جو تعلیم اور تدریس کا سلسلہ اس طرح سے ڈیولپ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جس میں بغیر بتائے آٹو سسٹم کے اندر بچہ بہت کچھ سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب جب سے یہ پینڈیمک آیا اور یہ کووڈ-19 کی پرابلم آئی، ہمارے بچوں کا اسکول کے ساتھ تعلق بہت کم ہو گیا کہ بچے اسکول نہیں جا سکتے، اور پچھلا تقریباً پورے سال میں بچے صرف 30 سے 40 دن اسکول گئے، اور اتنے تھوڑے دنوں میں اسکول جا کے آپ کو پورے سال کا کریکولم کو مکمل کرنا یا سلیبس کو مکمل کرنا یہ بہت ایک مشکل ٹاسک تھا، اور پھر اس کی پوری آؤٹ پٹ دینا یا اس کی ایک اچھی آؤٹ پٹ دینا یہ بھی ایک بہت مشکل ٹاسک تھا۔ اس سارے سینیریو میں بچوں کی وہ پروگرس نہیں رہی یا بچے وہ پروگرس نہیں پروڈیوس کر سکے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک عام لائف میں یا روٹین لائف میں بچوں کو کرنی چاہیے تھی۔ اب جس طرح تیزی سے پینڈیمک ہمارا پھیل رہا ہے یا ہم اس بیماری کا سامنا کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنے بچوں کو آہستہ آہستہ گریجولی ای لرننگ پہ شفٹ کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، ای لرننگ جو ہے، آن لائن ایجوکیشن جو ہے، یہ آگے جا کے تو آپ کے بچوں کو لازمی طور پہ اڈاپٹ کرنی پڑے گی۔ جو ہائی اسکول سسٹمز ہیں یا کالج لیول پہ ہیں یا یونیورسٹی لیولز ہیں، وہاں پہ تو ای لرننگ کا رواج پہلے سے ہی موجود ہے۔ پوری دنیا میں ای لرننگ کا رواج پہلے سے موجود ہے اور بڑی کامیابی سے وہ چل رہا ہے۔ ہمارے یہاں پہ ہائی اسکول میں اور کالج اینڈ یونیورسٹی لیول پہ اس کو رائج ہوئے بھی چند سال ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی اچھے طریقے سے اور کامیابی سے آگے چل رہا ہے۔ جو ہمارے یہاں پہ چھوٹے بچوں کے ساتھ ای لرننگ کا ایجوکیشن کا جو ایک سسٹم تھا وہ بہت کم اسکولوں میں پہلے سے موجود تھا۔ وہ پینڈیمک کے بعد بہت تیزی سے بہت سارے اسکولوں نے اس کو اڈاپٹ کیا، اپنے بچوں کو وہ ٹرانسفر کیا، اپنے ٹیچرز کو ٹرین کیا، اور اب اس وقت اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پرائیویٹ اسکولز کم از کم 50% ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو آن لائن ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ وہ ڈفرینٹ طرح سے اپنے بچوں کو آن لائن ویڈیوز کے ذریعے، زوم کلاسز کے ذریعے یا کسی بھی اور اس طرح کے پلیٹ فارم کے ذریعے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت کی اہم ضرورت ہے کہ بچوں کو ای لرننگ پہ شفٹ کیا جائے۔ وہ والدین جنہوں نے ابھی تک اپنے بچوں کو ای لرننگ پہ شفٹ نہیں کیا، آن لائن ایجوکیشن پہ شفٹ نہیں کیا، ان سے میں گزارش کروں گا کہ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپ اپنے بچوں کے لیے ای لرننگ کے مواقع پیدا کریں۔ آپ اپنے بچوں کو یہ فیسلٹی دیں کہ وہ آن لائن ایجوکیشن کے ذریعے کچھ سیکھ سکیں۔ دیکھیں، جو کانٹمپریری ایجوکیشن ہے اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتا ای لرننگ، آن لائن ایجوکیشن، وہ اس کے اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن موجودہ حالات میں جب بچوں کا اسکول آنا بہت مشکل ہو یا بچوں کے اسکول آنے کے بارے میں کچھ بھی پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ بچے 1 مہینے کے بعد آ جائیں گے، 2 ماہ کے بعد آ جائیں گے، 4 ماہ بعد آ جائیں گے، تو اس صورتحال میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو بیسٹ پاسبل ایک فیسلٹی اویلیبل ہے اس کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے۔ تو میں تمام پیرنٹس سے، تمام ٹیچر سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آن لائن فیسلٹی کو پروموٹ کرنے کی بھرپور کوشش کریں، کیونکہ اب ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ پینڈیمک کتنی دیر رہنا ہے، 1 سال رہ سکتا ہے، 2 سال رہ سکتا ہے، اور ہمارے بچوں نے کب اسکول آنا ہے، کب اپنے لرننگ کے سلسلے کو انہوں نے آ کے ریگولرائز کرنا ہے۔ تو ہمیں اس صورتحال میں یہ کرنا چاہیے کہ جو بیسٹ پاسبل فیسلٹی اویلیبل ہے آن لائن ایجوکیشن کی وہ ہم اپنے بچوں کو دینا شروع کر دیں۔ اور اس وقت دیکھیں، جو آن لائن ایجوکیشن ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بہت اچھی ہوگی، لیکن وہ کچھ نہ کچھ ضرور آپ کو ایسی ان پٹ دے گی جس سے کہ بچہ آپ کو اچھی آؤٹ پٹ دے سکے گا یا کچھ نہ کچھ ریزلٹس
بچے کی طرف سے ضرور آ سکیں گے، بچہ کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ سکے گا۔ آن لائن ایجوکیشن جو ہے یہ اکنامیکل ایجوکیشن بھی ہوگی آگے۔ آن لائن ایجوکیشن وقتی طور پہ جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ بچے ہمارے کسی نہ کسی طریقے سے ایجوکیشن کے ساتھ منسلک رہیں، تعلیم کے سلسلے کے ساتھ منسلک رہیں، وہ بھی یہ پورا کرے گی۔ گو کہ یہ ایک مشکل ٹاسک ہوگا ہمارے یہاں پہ پیرنٹس کے لیے بھی، ٹیچرس کے لیے بھی۔ اس میں والدین سے یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیں جو بھی کوئی ایسی بچوں کو گیجٹ لے دیجیے جو آپ کے بجٹ کے اندر آتے ہوں، تاکہ بچوں کی پڑھائی کے سلسلہ چلتا رہے اور آپ کے بچے آن لائن ایجوکیشن سے مستفید ہوتے رہیں۔ ابھی آنے والا 1 سال 2 سال تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بچوں کے ساتھ ہائبرڈ لرننگ پہ یا بلینڈڈ لرننگ پہ جانا پڑے گا، جس میں کبھی کچھ حصہ بچے اسکول آ سکیں گے اور کچھ حصہ بچے جو ہیں وہ اپنے آن لائن ایجوکیشن کو بحال رکھ سکیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر، آج کی یہ ساری گفتگو پسند آئے گی۔ شکریہ۔